ابھی آپ کو لاہور براہ راست لے چلتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ اپنی مرضی کے فیصلے عوام پر ٹھونسنا چاہتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے اسمبلیاں چلانا چاہتے ہیں, اور یہاں پر پہلے آپ نے 3 تاریخ کو الیکشن تھا. 3 تاریخ کو اگر الیکشن ہو جاتا تو کون سی قیامت آ جانی تھی. 3 تاریخ سے 6 تاریخ کو کیا گیا. ہم 6 کے لیے بھی تیار تھے. 6 سے 16 کو کیا گیا. 16 ہم ہائی کورٹ میں گئے, اور پھر ہائی کورٹ نے جو انٹرپریٹیشن کی, آپ دیکھیں ڈپٹی سپیکر کو انہوں نے صوبائی اسمبلی جو ہے اس کا داخلہ ہی بند کر دیا. صوبائی اسمبلی کو تاریں لگا کے, خاردار تاریں لگا کے نو گو ایریا بنا دیا. یہ ایسے تھا جیسے کوئی پاکستان سے باہر کا علاقہ بن گیا پنجاب اسمبلی. اور وہاں پر جو بدماش بھرتی کیے گئے, وہاں پر یہ آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری فوٹیج نکال لی ہے, اور جو اس کے اندر آ رہا ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا. دوسری بات, ہائی کورٹ نے بہت اسپیسیفک آرڈر کر دیا کہ یہ آرڈر ہونا ہے, یہ الیکشن ہونا ہے, اور اس الیکشن کو ڈپٹی سپیکر نے کرانا ہے. بھئی آپ آئیں, آپ اپنی عددی برتری دکھائیں, آپ آ کے, اور الیکشن میں ہمیشہ ایک نے جیتنا ہوتا ہے, ایک نے ہارنا ہوتا ہے. ہم سے بلوچستان کی حکومت لی گئی, ہم سے سینٹ کا الیکشن لیا گیا. ہم نے ایک کمپٹیشن کیا اور اس کے اندر ہمیں پتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم نے ان ریزلٹس کو تسلیم کیا, کیونکہ ہم ہمیشہ اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, ہم ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. لیکن کل جو پنجاب اسمبلی کے اندر کیا گیا, جمہوریت کے لیے بدترین دھبا ہے. میں صرف یہ کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ کل پرویز الہی صاحب کا, پی ٹی آئی کا اصل چہرہ پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا, قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں. یہ اس طرح کے پیرے تسمہ پا ہیں جو اقتدار کو چمٹے رہنا چاہتے ہیں. یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو ہر قیمت پر اقتدار چاہیے. انہیں پاکستان کی پرواہ نہیں ہے, انہیں پاکستان کی خوشحالی سے مطلب نہیں ہے. آج پاکستان کے اندر چیلنجز ہیں, آج غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, آج ملٹی بلین ڈالرز کے سکینڈلز ہیں. آج وہ جو ابراج گروپ کا نقوی صاحب پکڑا گیا, ابھی اس کی سٹیٹمنٹس آنی ہے جس میں عمران خان کو امریکہ جو ہے وہ بلائے گا, ایکسٹراڈائٹ کرا کے اس کے اوپر مقدمے بنیں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو ہم پر الزامات لگائے گئے, ہمارے پاس پوری ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں, ہم آپ کو یہ دکھائیں گے بھی, آپ سے شیئر بھی کریں گے. پولیس کو سپیکر صاحب نے اس لیے اسمبلی میں بلایا کیونکہ جب وہ پہلی دفعہ آئے تو ان پر حملہ ہوا, ان کو زد و کوب کیا گیا, اور ہائی کورٹ نے اسپیسیفک آرڈر دیے تھے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو کہ اس انتخاب کو ہر حال میں کرانا ہے, اور اس میں یہ جو آئی جی اور چیف سیکرٹری ہیں وہ ڈپٹی سپیکر صاحب کی مدد کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو پہلی دفعہ آئے وہ صرف اسمبلی کے سٹاف کے ساتھ آئے, اور جو سلوک ان کے ساتھ ہوا اور اس پر پرچہ کٹا, اور اس کے بعد پھر جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اندر سپیکر کے آرڈر پر آنا پڑا, اور اس کے ساتھ جو سلوک ان کے گنڈوں نے کیا. ایم پی ایز, خواتین ایم پی ایز, ان کا تو ایک علیحدہ معاملہ ہے. پرویز الہی اپنے ذاتی گنڈے لے کر آیا ہوا تھا. اسمبلی کے فلور کا تقدس آج تک اس طرح پامال نہیں ہوا, میں نے اپنی زندگی میں, اور جو میں نے پہلے پڑھا, آج تک اس طرح نہیں دیکھا کہ اسمبلی پر گنڈوں کی مدد سے قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے. ہم اس معاملے کو آخری حد تک لے کے جائیں گے, اور جو کل چودھری پرویز الہی صاحب نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے ان پر حملہ کیا ہے, میرا خیال ہے جس طرح کی دوائی عمران خان کھاتے ہیں جن سے ان کو حوریں نظر آتی تھی, کوئی پرویز الہی صاحب کی دوائی کھا کر آئے ہوئے تھے جن سے ان کو میں نظر آ رہا تھا حملہ کرتے ہوئے. اور یہ کیسا حملہ تھا, اور یہ کیسا بازو ٹوٹا تھا کہ جو 2 منٹ میں جڑ بھی گیا. تو یہ جھوٹ سارا سامنے آئے گا. ہم نے یہ
वहां पर असेंबली में कल कमेटी भी बन चुकी है, वो कमेटी इसकी तह तक पहुंचेगी और तमाम लोगों का एहतसाब होगा। इसके साथ ही मैं अता तारड़ साहब से कहूंगा कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अपनी निगरानी में हाउस के अंदर छलांग लगाकर ऑपोजिशन बेंचेस पर हमला करने की हिदायत जारी की। हम सुबह से पुरअमन रहे। जब डिप्टी स्पीकर को जान से मारने की कोशिश की गई और उस पर हमला किया गया, उसको ना बचाते तो जो तैश में आए हुए ये 8-10 लोग थे, 4 का ताल्लुक रावलपिंडी से है, एक लाहौर में रहते हैं, नदीम बारा साहब इनका नाम है। तो ये जिस तरीके से ये पुरतशद्दद कार्रवाइयां की गई, बहीमाना तशद्दुद किया गया डिप्टी स्पीकर पर, ये पाकिस्तान की तारीख में एक दफा हुआ है 1956 में, जब डिप्टी स्पीकर मशरिकी पाकिस्तान को कत्ल कर दिया गया था। और वो भी ऐसे ही हालात थे जिनमें वो वाकया पेश आया। मैं खुदारा हम पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या मैसेज छोड़ रहे हैं, हम दुनिया भर में अपना क्या इमेज लेके जा रहे हैं कि हम कौन लोग हैं। जब बाहर बैठे हुए लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के एक सूबे की पार्लियामेंट में इस तरह के मामलात हो रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या राय कायम करेंगे। देखिए, हार जीत इलेक्शन का हिस्सा है, मगर खुदारा झूठ, फरेब और मकर से, और जिस तरीके से कल आपने इलेक्शन को रोकने की कोशिश की, और मेरे ये जाती इल्म है कि आपने कहा कि इलेक्शन 2 दिन आगे करा दें। देखिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं, आप हाई कोर्ट गए, चीफ जस्टिस का फैसला आ गया, आप चीफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ डिविजनल बेंच में गए, उस डिविजनल बेंच का भी फैसला आ गया, आप फिर भी मानने को तैयार नहीं हैं। आपने जब खड़े होकर अपनी जाती निगरानी में लोगों को गैलरी से छलांगे लगाने का कहा, वो फुटेजेस मौजूद है, वो कौन लोग थे। खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, वो गुजरात से लाए गए इनके जाती फोर्स के लोग थे। फ्लोर ऑफ द हाउस उनको दाखिल कराया गया कि जाके ऑपोजिशन बेंचेस पे हमला कर दो। हमारी ये स्ट्रेटेजी थी कि हमने पुरअमन रहना है। पूरा दिन हम घर से तय करके आए थे, हमने अपनी मीटिंग में ये बात की, हम पुरअमन लोग हैं, हम किसी सूरत झगड़ा नहीं चाहते। जब डिप्टी स्पीकर पे हमला हुआ, हम क्या उसमें शरीक हुए? हम चाहते तो क्या हम सामने नहीं आ सकते थे? हमने तहम्मुल मिजाजी से, बुर्दबारी से और बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठ के वो हमला होते हुए अपनी आंखों से देखा। हम उस हमले का हिस्सा नहीं बने कि कोई झगड़ा ना हो, इलेक्शन हम जीते हुए हैं, हम किसी को मौका ना दें कि वो झगड़े की बुनियाद पे इस इलेक्शन को आगे कराए। मैं ये दिल से बातें कर रहा हूं, बड़े दुखी दिल से बातें कर रहा हूं। आज मामलात खराब कब हुए? अल्लाह को जान देनी है, और कल हाथ उठा के कहा गया अल्लाह मेरे साथ इंसाफ कर, अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। अल्लाह से इंसाफ नहीं मांगना चाहिए, हम इस काबिल नहीं है। अल्लाह अगर इंसाफ पे आ जाए तो कोई इंसान जो है उसको बर्दाश्त ना कर सके। अल्लाह से रहम मांगे, मत इंसाफ मांगे अल्लाह ताला से। आपने जो कल किया, क्या वो किसी से छुपा हुआ है? क्या कैमरे की आंख नहीं दिखा रही थी? मुझे पता है हम किस कर्ब से हमने मीडिया को इजाजत दिलवाई। मेरे रिपोर्टर भाई बैठे हैं सारे, आपको किस तरह का एक्सेस दिलवाया गया कि आप पंजाब असेंबली के अंदर जाएं, आपकी कैमरे की आंख दिखाए कि हाउस के अंदर क्या मामलात होते हैं। इसको कौन रोक रहा था और इसको क्यों रोका जा रहा था? परवेज इलाही साहब इसको रोक रहे थे कि मीडिया की एक्सेस ना हो। कभी एक झगड़ा, कभी कानून साजी करवा देते थे, कभी कुछ करवाते थे। आजाद मुबस्सरीन, पिलडैट, फैफन, ये वो इदारे हैं जिन्होंने मुल्क में शफाफ इलेक्शंस के लिए पूरे निजाम बनाए। इनकी एक्सेस इसलिए करवाई कि वो वहां बैठ के इस इलेक्शन पे अच्छे तरीके से इसकी शफाफियत पे कमेंट कर सकें। मगर मुझे इंतहाई दुख और अफसोस है कि इस उम्र में भी इतनी गलत बयानी की गई। वो जो लोगों को छलांगे मारने का कहा जा रहा है और वो दर्जनों के हिसाब से आ रहे हैं, उन्होंने ऑपोजिशन बेंचेस पे हमला किया। आपकी कोई फुटेज है कि आपको किसी ने क्या कहा है? आपकी कोई एक फुटेज मुझे दिखा दें जिसमें आप पे तशद्दुद हो रहा हो। और इसके अलावा मैं ये बात वाजे करना चाहता हूं कि जो आपने थम्स अप किया है वो हमने अपनी आंखों से देखा है। डिप्टी स्पीकर पर दहशतगर्दी करने के बाद, बहीमाना तशद्दुद करने के बाद आपके चेहरे पे एक मुतकब्बिराना मुस्कुराहट है और आप थम्स अप कह के कह रहे हैं कि इसको मार के बहुत अच्छा किया और ये जारी रखो काम।
اس سے پہلے بھی آپ نے سیکرٹری اسمبلی کو ایک اشارہ کیا کہ کام اٹھا دو. چوہدری صاحب، ہم نے ساروں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے قیامت والے دن. ہم بھی بڑے خطا کار لوگ ہیں. اس طرح کی سیاست زندگی میں کبھی نہیں کی جو آپ نے کل کی ہے. ہم آپ کے گھر آئے تھے دعائیں خیر انہی ہاتھوں سے. کل جب آپ نے بددعائیں دی ہیں انہی ہاتھوں کے ساتھ دعائیں خیر ہوئی تھی. ہم چیف منسٹری پلیٹ میں رکھ کے آپ کے پاس آفر کرنے آئے تھے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے بیٹے کو آپ سے کیا پرابلم ہے. میں نہیں جانتا کہ چودھری مونے سلائی نے جو آپ کو اس حال تک پہنچایا ہے اس کا کیا ایشو ہے. اس نے اپنے ہاتھوں سے کل کاف لیگ کا ناقابل تلافی نقصان کیا ہے. خدا را اس کو بھی سمجھائیں، ہوش کے ناخن لیں. یہ سیاست ہے، یہ ذاتی دشمنی نہیں ہے جو کل آپ نے کیا. اور دیکھیے، میں کوئی مزے کا خیز بات نہیں کرنا چاہتا، مگر آکسیجن ماسک لگا کر پائیوڈین بازو پہ پھینک کر یہ نہ کریں. یہ طاہر جمیل صاحب کی فوٹیج چلائیں ذرا. ہمارے ایک رکن کا شولڈر ڈسلوکیٹ ہوا ہے، فیصلہ آباد سے ہمارے رکن ہے. آپ دیکھ لیں گے شولڈر کس طرح ڈسلوکیٹ ہوتا ہے. اس کا بازو ہل نہیں رہا اپنی جگہ سے. اگر آپ یہ کیمرے دکھا سکیں یہ فوٹیج چلائیں اس کی. وہ بیچارہ کل اپنی میڈیکل کروانے گیا ہے. یہ آپ کے لوگوں نے اس پر حملہ کیا ہے. اور یہ آپ ہار نہیں ماننا چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ معاملات مزید خراب ہوں کیونکہ الیکشن آپ ہار چکے ہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا ہمارے ممبران کی تعداد 197 سے 200 کے درمیان ہے. یہ میرے میڈیا کے بھائی بیٹھے ہیں. ایک دفعہ نہیں 20ویں دفعہ یہ بات ہوئی کہ ہمارے اراکین کی تعداد 197 سے 200 ہے. پہلے دن سے یہ بات کر رہا تھا، صدق کے دل سے کر رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا ہمارے پاس کیا تعداد ہے. آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کی تعداد بھی 160 165 سے اوپر نہیں ہے. مگر ایک الیکشن جیتنے کا جنون طاری تھا، بائی ہک اور کرک انگریزی میں کہتے ہیں، کہ کسی بھی طریقے سے یہ الیکشن جیتا جائے. اور اگر نہیں جیتا جا سکتا اس کو اتنا موخر کرواؤ، اتنے جھگڑے کرواؤ کہ اگر میں وزیر اعلیٰ نہیں بنتا تو کوئی اور بھی نہ بنے. جو ایسا بھی آپ کے خاندان کی روایات نہیں ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب ہمارے بڑے ہیں، آج بھی ان کی دل سے ہم عزت کرتے ہیں. پاکستان میں اگر کوئی ایسا سیاستدان ہے جو تمام پارٹیز کو قابل قبول ہے، جس کی بات سب سنتے ہیں، وہ چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں. ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ ہیں. آپ نے ان کی عزت کو بھی کل خاک میں ملایا. آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ نے کل جو کاروائیاں اپنی نگرانی میں کروائی ہیں اور آپ کا عملہ اس میں ساری ساز باز تھی، ان کی سازش میں شامل تھا. کل اگر کوئی بڑا نقصان ہو جاتا تو اس کا جواب دہ کون ہوتا؟ جہاں آپ نے درخواست دی ہے، درخواست ہمارے لوگوں نے بھی دی ہے. کل سب نے دیکھا کہ کس نے وہاں پہ جھگڑا کروانے کی کوشش کی. تو میں معذرت کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے پنجاب کا وقار خاک میں ملایا ہے اور پوری دنیا میں جگ ہسائی کروائی ہے، سیاستدانوں کی بھی، پارلیمان کی بھی اور پنجاب کے صوبے کی بھی. ہم نے، اب میں آتا ہوں تقریب حلف برداری کی طرف. آج رات 8 بجے تقریب حلف برداری ہوگی. اسمبلی سیکریٹریٹ سے نوٹیفیکیشن گورنر ہاؤس بھجوایا جا چکا ہے. سی ایم سیکریٹریٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن گورنر ہاؤس بھجوایا جا چکا ہے. ہمیں کچھ اطلاعات ہیں کہ گورنر صاحب بھی صدر پاکستان کی طرح یہ اوتھ خود نہیں دینا چاہتے. میں انہیں بھی کہوں گا کہ آپ کی یہ آئینی ذمہ داری ہے. آپ، آئین پاکستان آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے حلف دینا ہے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کو. آپ نہیں دینا چاہتے، آپ اس کو مؤخر نہیں کر سکتے. کسی اور کو نامنیٹ کریں، وہ تقریب حلف برداری میں نئے وزیر اعلیٰ پنجاب یا حمزہ شہباز شریف صاحب سے حلف لے. مگر قانونی پیچیدگیوں کے پیچھے چھپنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. پچھلے 15 دن سے ہو رہا ہے جو صوبے کے ساتھ بغیر وزیر اعلیٰ کے ایک صوبہ چل رہا ہے. یہ آئین کی روح کے خلاف ہے، یہ آئین کی منشا کے خلاف ہے، یہ قانون اور ضابطے کے خلاف ہے. ایک آئینی بحران کے بعد آئینی بحران پیدا کیا جا رہا ہے. یہ مت کریں. آپ نے جس طریقے سے آئین کو پیروں تلے روندا ہے، عمران خان صاحب اب بھی اپنی ضد اور انا کی بھیٹ اس ملک کو چڑھانا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہونے دیں گے. تو عمر چیمہ صاحب، آپ کو میں جانتا ہوں آپ ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہیں. مہربانی فرمائیں آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب مت بنیے، اس کھیل کا حصہ مت بنے.
آپ خود حلف نہیں لینا چاہتے، آپ کسی اور کو آئین اور قانون کے مطابق نامنیٹ کر دیں. آج رات 8 بجے حلف ہوگا انشاءاللہ، اور اس کو کوئی طریقہ نہیں روکنے کا. باقی کل جو اسمبلی کے افسران ہیں جنہوں نے ان پرتشدد کارروائیوں میں حصہ لیا اور پرویز الہی صاحب کی معاونت کی، ان کے خلاف ہم نے درخواست دی تھی، ان کو سسپینڈ کیا جا چکا ہے اور ان کے خلاف ایک ہاؤس کی انکوائری کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے. قانون کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہو. باقی جو ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں انہوں نے درخواست دے دی ہے. ہماری انتظامیہ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ قانون کے مطابق اس میں کارروائی عمل میں لائی جائے. تو یہ میں کچھ ویڈیوز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ ذرا پلے کریں جی، جہاں پہ پرویز الہی صاحب لوگوں کو گیلری سے چھلانگے مارنے کا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو حملہ کر دو اور پڑ جاؤ ان پر. یہ آپ اگر دکھا سکیں تو یہ دیکھیے گا ذرا کہ کس طریقے سے. جی آواز بھی تھوڑی کھول دیں، اور یہ آپ کو 1 سیکنڈ میں. ہاں جی یہ دیکھیے، یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے ذرا، یہ لوگ کوئی آواز بند کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خود کھڑے ہو کے یہ ممبرز نہیں ہیں، یہ ذاتی فورس کے بندے ہیں. یہ روزے کے دوران مسجد کی طرف نماز پڑھنے نہیں جا رہے، یہ کسی درس گاہ کی طرف نہیں جا رہے، یہ کہیں ایئرپورٹ کو حج عمرے کی طرف نہیں جا رہے. یہ روزے کے دوران پرویز الہی صاحب ان کو تلقین کر رہے ہیں کہ نکلو اور حملہ کر دو، اور گیلری سے چھلانگ لگا رہے ہیں. اور آپ نے کل وہ تھمز اپ والی ویڈیو بھی دیکھی، تو یہ والی بھی پلے کریں جی. وہ یہ دیکھیں ذرا، یہ فیاض الحسن چوہان صاحب یہ کس طریقے سے، یہ دیکھیے گا ذرا جو وہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پولیس کیوں آئی، کیونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے. وہ ایک پرویز الہی صاحب کی وہ ویڈیو چلائیے جہاں پہ وہ لوگوں کو سامنے سے جو ہے اینگل ہے جہاں سے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں چھلانگے مارو، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیے گا ذرا، یہ اس کو ملاحظہ کیجئے گا کہ کس طریقے سے یہ دیکھیے گا ذرا، یہ دیکھیے گا اس میں ابھی جس طریقے سے دنگا فساد ہوا، اس میں یہ کل مناظر ہیں جو پوری دنیا میں گئے ہیں، اور آپ کی کیمروں کی سکرین سے دکھایا. یہ دیکھیے گا کس متکبرانہ طریقے سے، یہ دیکھیے گا یہ انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کیا ہے. ایک جو گیلری سے لوگ ٹاپ رہے ہیں، سامنے سے جو ویو ہے، ایک آپ نے اوپر سے دکھایا ہے، ایک سامنے سے ویو ہے. یہ دیکھیے گا جو ڈپٹی اسپیکر، یہاں سے معاملہ شروع ہوا ہے. یہ کوئی انسانیت ہے؟ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، مگر جس طریقے سے یہ معاملات ہوئے انتہائی افسوسناک ہے. گیلری سے ٹاپنے کی سامنے سے بھی ویو ہے، میں نے آپ کو بھیجا ہے، وہ کائنڈلی ذرا نیکسٹ چلائیے پلیز. ندیم قریشی صاحب ہیں، ایک وہ عباسی صاحب ہیں. گیلری والی چلا دیں پلیز بھیا. یہ دیکھیے گا، یہ جو حملہ پرویز الہی صاحب نے کروایا، یہ ہمارے لوگوں کو، یہ اپوزیشن بینچز کی طرف بھاگ کے آ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے خضر شاہ کھگا صاحب ہیں، ان کو کس برے طریقے سے یہاں پہ مارا جا رہا ہے. اور یہ پرویز الہی صاحب نے یہ پہلا حملہ جو کروایا اپوزیشن بینچز کی طرف، پیچھے سے لوگ آئے اور یہ سارے پرائیویٹ لوگ تھے، نان ممبرز تھے، اور فلور آف دا ہاؤس آئے. وہ چلائیے ذرا جو سامنے سے گیلری سے ٹاپ رہے ہیں، وہ میں آپ کو 3 دفعہ کہا ہے، کائنڈلی وہ چلا دیں. جو سامنے سے ویو میں نے آپ کو بھی آخر میں آئی ہے نا، جی پلیز چلائیں. یہ دیکھیں ذرا کیا حال ہو رہا ہے یہاں پہ. تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہو گیا. شکست کو تسلیم کریں اور ہم نیا آغاز کرنے کو تیار ہیں کہ ہم اس صوبے کی عوام کے مسائل کے حل کے لیے آگے چلیں اور معاملات کو ایک عام پاکستانی کے لیے، ایک محنت کش کے لیے، ایک مزدور کے لیے، اور ایک اس پاکستانی کے لیے کہ جو ڈیلی ویجر ہے، جو ماہانہ 20 سے 25 ہزار روپیہ کماتا ہے، اس کے لیے زندگی آسان کریں. اس طرح کے معاملات سے یہ بات اتنی آگے نکل جائے گی کہ پھر
بہت دیر ہو جائے گی، خدارا ہوش کے ناخن لیں اور ہم آپس میں مل بیٹھ کر اس اسمبلی کو بھی آگے چلائیں، نظام کو بھی آگے چلائیں، اور صبح پنجاب کی عوام کی فلاح کے لیے کام کریں. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. رانا مشہود اور عطا تارڑ نے گفتگو کی. عطا تارڑ نے کہا کہ اسمبلی سیکریٹریٹ سے نوٹیفیکیشن گورنر ہاؤس بھجوایا جا چکا ہے. آج رات تقریب حلف برداری ہوگی. بغیر وزیر اعلیٰ کے یہ صوبہ چل رہا ہے. عمران خان ملک کو اپنی انا کی بھیٹ چڑھانا چاہتے ہیں. انہوں نے مزید کہا، گورنر پنجاب کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمر چیمہ اس کھیل کا حصہ مت بنے. رانا مشہود نے کہا کہ الیکشن میں ہمیشہ ایک نے جیتنا اور ایک نے ہارنا ہوتا ہے. ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں.